یہ جامعہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہے۔ کورونا کے کرائسس کے بعد الحمدللہ تعلیم کا سلسلہ جامعہ میں دوبارہ شروع ہو چکا ہے، اور جامعہ میں بچیوں کے لیے، طالبات کے لیے قرآن مجید کی تفسیر اور تجوید کا کورس شروع ہو چکا ہے۔ تو میں اپنے تمام احباب سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنی بچیوں کو قرآن کریم کی تعلیم کے لیے اس کورس کے اندر ضرور داخلہ کروائیں۔ دیکھیں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا، دین کی تعلیم دینا، یہ والدین کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم دیتے ہیں، کالج کی تعلیم دیتے ہیں، صبح دیکھا جاتا ہے کہ اسکول کے وقت میں بچیاں بچے روڈ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، گاڑیوں میں بیٹھ کر سوار ہو کر دوسرے شہروں میں جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ ہماری محبت کا یہ عالم ہے کہ قرآن کی تعلیم، دین کی تعلیم بغیر کسی فیس کے فی سبیل اللہ دی جا رہی ہے۔ کتنا بہترین ادارہ قائم ہے، اور جب ہم والدین سے کہتے ہیں کہ کیا کریں، وقت ہی نہیں ملتا، بچوں کے پاس وقت نہیں ہوتا، تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اس کی طرف خاص طور پر اہل علاقہ کو توجہ دینی چاہیے، اور وہ علاقہ خوش نصیب ہے کہ جس میں اللہ کے دین کی تعلیم کا کوئی سلسلہ ہے۔ دوسرا، دعوت اور تبلیغ کے حوالے سے الحمدللہ جامعہ کے زیر اہتمام سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم موجود ہے، فیس بک پر، یوٹیوب پر، جس کے ذریعے قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور پوری دنیا کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے۔ اور یہ جو درس قرآن کا پروگرام ہے، انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اس کو ہم ماہانہ پروگرام کے طور پر اس کو شروع کریں، اور ہر مہینے ہم علماء کرام کو دعوت دیں، اور اپنے جو ساتھی ہیں ان کی خدمت کا، ان کے اکرام کا بندوبست کریں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کے اندر خصوصی ہماری مدد فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اور اس پروگرام کو کامیاب فرمائے۔ آخر میں آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ مولانا محمد جمیل مدنی صاحب العلوی حافظہ اللہ تعالی، مجھے یہ فخر ہے کہ ان کے ساتھ ایک ہی ادارے میں کراچی کے اندر ہم اکٹھے پڑھتے رہے، مدینہ منورہ میں، اس کے بعد جا کر انہوں نے تعلیم حاصل کی،
اور پچھلے 8 سال سے وہ مستقل مدینہ منورہ کے اندر مقیم ہیں اور وہاں پر دعوت اور تبلیغ کا کام اللہ کے فضل و کرم سے انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے لیے، ہمارے جامعہ کے لیے، اس علاقے کے لیے یہ باعث مسرت ہے، اور میں اپنے جامعہ کی طرف سے، اپنے اہل علاقہ کی طرف سے اپنے معزز مہمان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا آنا ہمارے لیے مبارک بنائے، اور ان کی جو اللہ کے دین کے لیے کوششیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، دعوت میں برکت عطا فرمائے اور ان کی مدد فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ میں دعوت دوں گا فضیلت الشیخ مولانا محمد جمیل العلوی المدنی حفظہ اللہ سے کہ وہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ مختصر پروگرام ہے، بہت لمبا چوڑا پروگرام نہیں ہے، ساتھی دیگر دیہات سے، آس پاس سے بھی آتے جائیں گے انشاءاللہ، اور جس کے جو نصیب میں سننا ہوا لکھا ہے وہ انشاءاللہ سنے گا۔ شہر سے میرے بڑے پیارے ساتھی عطاءاللہ بھائی، ضیاء بھائی گجرات شہر سے آئے ہیں سننے کے لیے، میں تمام ساتھیوں کی تشریف آوری کا شکر گزار ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کی نا کو کم کر دیں اور ساؤنڈ بھی زیادہ ہے، اس کو بھی تھوڑا ہوگا تاکہ لوگ تنگ نہ ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، یہ مجلس بڑی بابرکت مجلس ہے، اور یہ مجلس جو ہے سب سے افضل مجلس ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم۔ کوئی بھی قوم کسی اللہ کے گھر میں اکٹھے ہو کر قرآن کی تلاوت اور اس کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ قائم کرتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ لفظ آتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے ہیں جو ڈھونڈتے ہیں ایسی مجلسوں کو، اور وہ اس مجلس میں بیٹھتے ہیں، پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں میرے بندے کیا مانگ رہے تھے؟ کہتے ہیں اللہ تجھ سے مغفرت مانگ رہے تھے، فرمایا میں نے انہیں معاف کیا۔ تیری جنت کا سوال کر رہے تھے، فرمایا ہل رأوہا، کیا جنت کو دیکھا ہے انہوں نے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا کیسے اگر یہ جنت کو دیکھ لیتے؟ تو فرمایا اور زیادہ شدت کے ساتھ طلب کر دے۔ اور کس سے پناہ مانگتے ہیں؟ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ ہل رأوہا، کیا دیکھا؟ اللہ کو فرشتے جب یہ جواب دیتے ہیں تو کہتے ہیں فرشتے نہیں ہے میرے رب، انہوں نے جہنم نہیں دیکھی۔
اس کی ہولناکیاں اور شدتیں نہیں دیکھی. فرمایا اگر اس کی ہولناکیاں اور شدتیں دیکھ لیتے تو کیسے پناہ مانگتے؟ فرمایا اور زیادہ مانگتے. فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ ان کے گناہ میں نے معاف کر دی. یہ چھوٹی سی مجلس نہیں ہے، معمولی نہیں ہے. کہتے ہیں فرشتے کہ ایک بندہ کسی کام سے آیا تھا، وہ بھی بیٹھ گیا ساتھ. وہ مجلس کے لیے نہیں آیا، کسی اور کام کے لیے آیا. فرمایا یہ ایسے خوش بخت لوگ ہیں لا یشقی بہم جلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوگا. جاؤ اس کے گناہ بھی معاف کر دو. تو یہ مجلسیں ذکر کی، علم کی، یہ بہت افضل مجلس ہے. یہ عبادتیں صحابہ کرام ایسے بیٹھتے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے، اتنی توجہ سے بیٹھتے. تو اس سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور خاص کر آج کا تو موضوع ہی بڑا عجیب اور بڑا ہی شیاق قسم کا ہے، شوق دلانے والا ہے. اور وہ ہے اذکار کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے انسان ایک مسلمان کی حفاظت کیسے ممکن ہے. جنات سے، شیاطین سے، حسد سے، دنیا کی بلائیں اور یہ خطرناک موذی جانور ان کے ڈسنے سے، سحر سے کیسے حفاظت ہے. کیا یہ چیزیں مؤثر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیحین کے اندر، بخاری اور مسلم میں. انس بن مالک راوی ہیں، فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو یہ دعا پڑھے: اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشیطان ابدا. یہ بنیاد اس تحسن کی، اس حفاظت کی بنیاد. اسلام کہاں سے آغاز کرتا ہے؟ لاحت سے لے کر، مہد سے لے کر لاحت تک. اور یہ اس سے بھی پہلے کا مرحلہ ہے. بچے کا اس دنیا میں آنے کا جو ذریعہ اس کے ماں باپ ہیں، جو باہمی تعلقات قائم کرنے ہیں، یہ دعا پڑھنی ہے. اپنی حفاظت کرنی ہے شیطان سے، اس کے اثرات سے. اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا لے، اور جو ہمیں تو رزق دے، جو حمل ٹھہرے اور بچہ آئے، اس کی بھی حفاظت فرما، اسے بھی بچا. اور اگر ان دونوں کے درمیان میں کوئی اگر اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ کوئی بیٹا ہو گیا، بیٹی ہوگی، لم یضرہ الشیطان ابدا، شیطان کبھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا. بنیاد دیکھیے کہا. آج اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو کتنے لوگ ہیں جن کو یہ دعا یاد ہے؟ 8 بچے ہو گئے، 10 بچے ہو گئے. یہ جسے یاد ہے اسے اس وقت یاد ہی نہ آئی پڑھنی. تو بنیاد آغاز سے جو ہے حفاظت ہے، اسلام نے بتائی. اور اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان ہمارا سب سے ازلی اور ابدی دشمن ہے. وہ اس بچے میں بھی رحم نہیں کرتا جو بھی دنیا میں نہیں آیا، اس پہ بھی اثرات ڈالتا. اس لیے ہمیں حکم ملا کہ ہم اپنی حفاظت کا بندوبست کر لیں. اور وہ حفاظت اللہ کی حفاظت ہے، اللہ کی پناہ ہے. یہ ہمیں بہت سے حادثات پیش آتے ہیں، بیماریاں لگتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا. کہتے ہیں مجھے ایک سعودیہ میں ریاض کے علاقے میں قصب ایک علاقہ ہے، وہاں ایک ایکسیڈنٹ ہوا. ڈرائیور مرنے سے پہلے اس کا جو بیان تھا، اس نے کہا 4-5 لوگ مجھے نظر آئے روڈ پر، اور میں نے انہیں بچانے کے لیے جو ہے بریک لگائی، اور اس کے بعد مجھے نظر نہیں آئے، نہ کسی کو گاڑی ٹکرائی، وہ پتہ ہی نہیں شیاطین تھے کون تھے جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو جگہ جگہ پر ہمارے لیے فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں، مصیبتیں ہیں. شہوات کا فتنہ ہے، اور ملہیات کا، دین سے دور کرنے والی چیزیں، بیماریاں، موذی جانور، پتہ نہیں کیا کچھ، یہ وائرس، کرونا وائرس، اس سے پہلے ڈینگی مچھر کی بیماری، کیا کیا بیماریاں ہیں. اور ان تمام کی حفاظت شریعت، ہر وہ حکم شریعت کا فیہ مصالح للناس، اس میں لوگوں کے فائدے کی چیزیں. ہر اللہ کا حکم، ہر منع کردہ چیزیں اس میں فائدہ ہے انسان
کے علم میں ہو یا نہ ہو، تو شریعت پوری رحمت پر مبنی ہے۔ صحیح مسلم میں سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمجھ آ رہی ہے؟ آواز صاف ہے؟ کانوں کو ڈسٹرب تو نہیں کر رہی؟ فرمایا لا تکونن ان استطاعت اول من يدخل السوق، اگر تم استطاعت رکھو تو سب سے پہلے بازار نہ جاؤ، ولا آخر من يخرج منها، اور نہ آخری ہو جو بازار سے نکلے، یعنی زیادہ وقت نہ گزارو۔ فإنها معركة الشیطان، انها معركة الشیطان، یہاں جنگ ہوتی ہے شیطان سے۔ وَبِهَا تَرْكُزُ رَائِيَتَهُ، اور یہاں اس کا جھنڈا گاڑا ہوتا ہے بازار میں، شر، فتنے، سود، جھوٹ، فراق، دغا، سب کچھ بازاروں میں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے نہیں جانا، سب سے آخر میں نہیں آنا، جاؤ حاجت پوری کرو، نکل آؤ۔ صحیح مسلم میں اور ابو داؤد کے اندر جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا، آپ فرماتے تھے اذا دخل الرجل منزله فذكر اسم اللہ، بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے، عند دخوله، داخل ہوتے وقت، وعند طعامه، اور کھانے کے وقت بسم اللہ۔ قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء، شیطان کہتا ہے نہ اب رات گزار سکتے ہیں یہاں اور نہ تمہارے لیے کھانا ہے رات۔ وَإِذَا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ دُخُولِهِ، اور اگر داخل ہوا تو اللہ کا نام لیا، بسم اللہ پڑھی، اور کھاتے وقت نہ ذکر کیا، يَقُولُ أَدْرَكْتُمُ الْعَشَاءَ، عشاء کا کھانا مل گیا، یہ پکا ہے، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ وَلَا مَبِيتَ لَكُمْ، رات نہیں گزار سکتے ابھی۔ اور آپ اندازہ کریں ہمارے گھروں میں شیطانوں کے ڈیرے پڑے ہوئے، کون اللہ کا نام لیتا ہے کھانے کے اوپر، سوتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت۔ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ دُخُولِهِ، اور اگر داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا، کہتے ہیں کہ اب رات بھی گزرے گی اور کھانا بھی مل گیا ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم اور ابو داؤد کے اندر ہے۔ اندازہ کریں کہ شیطان کیسے ڈیرے جمائے ہوئے گھروں کے اندر، لڑائیاں گھروں میں، بچے بات نہیں مانتے، بچے ضد بڑی کرتے ہیں، فلاں کو نظر لگ گئی، فلاں نے جادو کر دیا، دکان بند ہو گئی، کاروبار نہیں چل رہا، بیماری، ایک بچہ ٹھیک ہوتا ہے دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، دوسرا ٹھیک ہوتا ہے تیسرا بیمار ہوتا ہے، ڈھیر لگے پڑے ہیں گھر میں بیماریوں کے اور دوائیوں کے۔ یہ کیا اسباب ہیں؟ اسباب یہی ہیں کہ شیطان ہمارے گھروں میں ڈیرے جمائے گئے۔ آپ اندازہ اس حدیث سے لگائیے گا، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کے لیے حاضر ہوئے، ہم اپنے ہاتھ کھانے میں نہ ڈالتے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرتے، فَيَضَعَ يَدَهُ۔ ایک دفعہ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، ایک بچی جو ہے وہ آئی، گویا کہ اسے کوئی دھکا دے رہا ہے، جلدی جلدی آئی اور جلدی سے ہاتھ ڈالنا چاہا اس نے کھانے کے برتن میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیارے حبیب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر ایک بدو آیا، کأنما یدفع، گویا اسے بھی کوئی دھکا دے رہا ہے اور جلدی سے آ رہا ہے۔ فذهب ليضع يده، وہ بھی گیا جلدی سے ہاتھ ڈالنے لگا، آپ نے اس کا بھی ہاتھ تھام لیا۔ فقال، پھر آپ نے کیا فرمایا، ان الشیطان یستحل الطعام الا یذکر اسم اللہ علیہ، شیطان حلال کرتا ہے کھانے کو اپنے لیے اگر اللہ کا نام اس پہ نہ لیا جائے۔ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ، اس بچی کے ساتھ آیا تاکہ وہ کھانا اس کے لیے جائز ہو جائے، تو میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ یہ بدو آیا، اس کے ہاتھ کو میں نے پکڑ لیا۔ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اِنَّا يَدَهُ فِي يَدَيَّ، اِنَّا يَدَهُ فِي يَدِي فِي يَدِي فِي يَدِي مَا يَدَيْهِمَا، ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ شیطان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں،
پکڑ لیا میں نے شیطان کو، نہیں کھانا کھانے دیا۔ اگر یہ اللہ کا نام لے کر بغیر ہاتھ ڈال دیتے شیطان بھی شریک ہو جاتا۔ آپ اندازہ کریں ہمارے گھروں میں شیطان کیسے کھاتا پیتا ہے اور کتنا پھر وہ طاقتور ہوگا اور ہم کتنے کمزور ہوں گے۔ پھر ہر چیز میں غلبہ پا جاتے ہیں، شیطان سے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم میں عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں، کہتے ہیں ما من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن، کوئی بھی انسان ہے اس کے ساتھ جنوں میں سے ایک قرین ہے اس کا، جو اس کے ساتھ رہتا ہے اور وہ شیطانوں میں سے جو اسے برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ قالوا وانت یا رسول اللہ، کہا اے اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی؟ وَإِنَّ إِلَّا لَيْسَ يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، تو مجھے نیکی کے علاوہ برا کام کا حکم نہیں دیتا۔ تو ہم اپنا اندازہ لگائیں کہ ہمارے ساتھ جو شیطان ہے اور ہر وقت وہ برائی کے وسوسے ڈالتا ہے، برائی کی طرف راغب کرتا ہے، اور جب وہ تگڑا بھی ہوگا، ہر کھانے میں شریک ہوگا، سونے میں شریک ہوگا، تو ہم تو مغلوب ہوں گے پھر۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان جنح اللیل، رات آ جائے، وامسیتم، شام ہو جائے، فکفوا صبیانکم، اپنے بچوں کو، نابالغ چھوٹے بچوں کو روک لو، فإن الشیطان ينتشر حینئذ، مغرب کے بعد شیطان پھیل جاتے ہیں باہر، اور جب ایک گھڑی رات کی گزر جاتی ہے پھر چھوڑ دو اور دروازے بند کر دو اور اللہ کا نام لو اور اپنے برتنوں کو ڈھانپو اور اللہ کا نام لو، اگرچہ وَلَوْ إِن تَعْرِضُ عَلَيْهَا شَيْئًا، اگرچہ تم اس پر کوئی چیز ہی رکھ دو، برتن پورا نہیں ڈھانپا گیا، کوئی ڈنڈا، کوئی اود، کوئی اسٹک، کوئی چیز رکھ دو، وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ، اور اپنے چراغ گل کر دیا کرو سوتے وقت۔ یہ آپ کے احکام ہیں۔ تو اندازہ کریں شیطان جو ہے رات کو پھیلتے ہیں، جنات، یہ شیطان جو ہے جسے ہم شیطان کہتے ہیں یہ جنوں میں سے ہے۔ فَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، جنوں میں سے تھا۔ تو احادیث کے اندر ہماری حفاظت کا ذمہ بتایا گیا ہے، ہمیں ہماری رہنمائی کی گئی۔ آپ نے فرمایا ان بالمدینہ نفر من الجن اسلموا، جنات ہیں مدینہ میں جو مسلمان ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی گھر میں دیکھے من هذه الحوام شيء، ان جانوروں میں سے یہ سانپ اور اس طرح کی چیزیں، فَأَذِنُوهُ ثَلَاثًا، 3 دفعہ انہیں اجازت دو، 3 دفعہ انہیں کہو کہ چلے جاؤ، موقع دو۔ فَإِن بَدَا لَكُمْ فَاقْتُلُوهُ، اگر پھر اس کے بعد بھی وہ آئیں تو پھر انہیں قتل کرو، فوراً نہ کرو۔ ان کا قتل کرنا بغیر اذن کے جائز نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی کہتے ہیں جیسے انسان کو قتل کرنا بغیر حق کے جائز نہیں، ظلم ہے، اسی طرح جنات میں مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں، یہ جانوروں کی شکل اختیار کرتے ہیں، فوراً انہیں قتل نہ کیا جائے۔ خاص کر گھروں کے جو سانپ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جن ہوتے ہیں، انہیں 3 دفعہ جو ہے وارننگ دی جائے، اور اگر چلے جائیں ٹھیک ہے، ورنہ پھر انہیں قتل کیا جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو سود کھاتے ہیں وہ ایسے قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے انہیں شیطان چمٹے ہوں، بدحواس اور برا حال ہوگا ان کا۔ تو یہاں پہ بتایا شیطان من المس، گویا کہ شیطان کا مس چمٹنا یہ ثابت ہے قرآن سے۔ عبداللہ ابن احمد ابن حنبل کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے کہا ان قوما یقولون ان الجن لا تدخل فی بدن الانسان، کچھ لوگ کہتے ہیں انسان کے بدن میں شیطان جن داخل نہیں ہوتا،
قال یا بنی یکذبون، امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں میرے بیٹے ہی جھوٹ بولتے ہیں. ھذا یتکلم علی لسانہ، یہ تو اس کی زبان پہ گفتگو بھی کرتا ہے جن. اور دارقطنی اور امام دارمی نے اپنی سند کے ساتھ ابن عباس سے ایک روایت بیان کی ہے، ان امرأة جاءت بابن لها، ایک عورت آئی، اس کا بیٹا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقالت یا رسول اللہ، اس نے عورت نے کہا اللہ کے رسول، ان ابنی به جنون، یہ میرا بیٹا پاگل ہو گیا. انه یاخذه عند غدائنا وعشائنا، اسے دورہ سا پڑتا ہے دوپہر کو اور شام کو، صبح اور شام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، ودعا له، اور اس کے لیے دعا کی. فخرج من جوفه مثل الجرد، اس کے جوف سے، جسم سے ایسے وہ نکلا جیسے کتے کا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے. الاسود، سیاہ رنگ، ایسے وہ نکلا اس کے جسم سے. تو اندازہ کریں کہ اس طرح شیطان انسان کے جسم میں بھی چلا جاتا ہے. اور آج افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے ان لوگوں کے علاج کے لیے وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں. کوئی مڈل پاس ہے، کوئی پرائمری پاس ہے، کسی کو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا، اس سے آیت الکرسی سنو تو آیت الکرسی نہیں آتی، اور وہ علاج کرنے بیٹھا ہے. تعویذ لے کے اور نقش جو ہیں ان کو فوٹو کاپیاں ہزاروں رکھی ہوئی ہیں اور باندھ رہے ہیں لوگ. لوگوں کا عقیدہ بھی برباد ہو رہا ہے اور ہو بھی کچھ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حالت ایک آئی جس نے یہ کہا کہ مجھے دورہ پڑتا ہے، انی اسرا، اور آپ نے کہا اگر چاہتی ہو تو تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں، اور اگر صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے. تو عورت کہنے لگی میں صبر کرتی ہوں، لیکن اتکشف، لیکن میرے کپڑے کھل جاتے ہیں. ادعو اللہ الا اتکشف، دعا یہ کر دے کہ میں برہنہ نہ ہوں. غیرت ہے، بندہ بے ہوش بھی ہو جائے، کپڑے اتر جائیں، مکلف نہیں ہے، لیکن غیرت ہے، ایمانی غیرت ہے کہ میں کیوں برہنہ ہوں. یہ دعا کر دیں کہ میرے کپڑے نہ کھلیں. اور آج عقل کے باوجود سرے بازار عورتوں کے جناب پردے کھلے ہوئے ہیں. کسی کی شلوار جو ہے وہ نصف پنڈلی تک ہے، جو حجاب اور جو دوپٹہ تھا وہ سرکتے گلے میں آیا ہے، اور گلے سے بھی وہ باریک ہوتا ہے کہ بالکل ایک پٹی سی بن گیا ہے. اور یہ عورت جو ہے جس کے بارے میں عطا ابن ابی رباح جو ہیں اپنے شاگرد کو کہتے ہیں کہ تمہیں میں جنتی خاتون نہ دکھاؤں. وہ کہتے ہیں کون جنتی خاتون؟ فرمایا ابھی وہ جو سیاہ رنگ کی وہ عورت ہے وہ جنتی خاتون. کیسے؟ یہ حدیث بیان ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور فرمایا کہ میرے لیے دعا کریں. تو آپ نے کہا اگر صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے. اور اس عورت نے کہا میں صبر کرتی ہوں، بس دعا کر دیں کپڑے نہ میرے برہنہ ہو، میرا جسم برہنہ نہ ہو، کپڑے نہ اتریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی. فرمایا یہ وہی عورت ہے، سیاہ رنگ کی افریقی عورت، یہ وہی ہے، امرأۃ سودا، سیاہ رنگ کی عورت. تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آئی تھی. دوسری حالت جو ہے جسے امام احمد اور امام ابو القاسم الطبرانی نے حدیث ابان بنت الواضع عن ابیہا سے روایت کیا ہے کہ ان جدها انطلق الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابن له مجنون. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچے کو لے کے آئے جو پاگل تھا، اور ابن اخت له، یا اس کا بھانجا تھا، بہن کا بیٹا. اور کہا ہے اللہ کے رسول ان معی ابن لی، کہا ہے اللہ کے رسول میرے ساتھ یہ بیٹا ہے، اور ابن اخت لی، یا میری بہن کا. یہ راوی کو شک تھا اس لیے دونوں ذکر کیا کہ یا میری بہن کا بیٹا ہے مجنون، میں لے کے آیا ہوں تاکہ تو اللہ سے آپ اس کے لیے دعا کرتے. آپ نے کہا اسے لے کے آؤ. قال فانطلقت به الی وهو فی الرکاب، میں اسے لے کے آیا اور وہ مسافروں میں اس قافلے میں تھا جو سوار تھے.
تو میں نے اسے لیا، اس کے لباس جو تھا سفر والا اتارا، اسے اچھے کپڑے پہنائے۔ کسی اہل علم، اہل فضل کے پاس جانا ہو تو اچھے لباس میں جانا چاہیے، ادب ہمیں اس اثر سے بھی نظر آتا ہے۔ ثوبین حسنین، اچھے لباس میں پہنائے اور اس کے ہاتھ سے پکڑا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ آپ نے کہا اسے مجھے قریب کرو، وجعل ظہرہ مما یلینی، اس کی پیٹھ میری طرف کرو۔ قال فاخذ بمجامع ثوبه بین اعلاه، پیچھے سے پکڑا اس کے کپڑوں کو اور نیچے سے، اور اس کی کمر پہ مارا اور کہا حتی رأیت بیاض ابطہ، آپ کی بغلوں کی سفیدی کہنے لگے میں نے دیکھی، اور آپ کہہ رہے تھے اخرج عدو اللہ، اللہ کے دشمن نکلو اس سے۔ فاقبل یعنی المریض ينظر نظر الصحیح لیس بنظر الاول، مریض جو ہے اس کی وہ نظر ہی بدل گئی، اس کے دیکھنا ہی بدل گیا، ٹھیک ہو گیا وہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بٹھایا اور اس کے لیے دعا کی۔ فدعا له بماء فمسح وجهه، پانی منگوایا اس کا چہرے پہ پھیرا اور اس کے لیے دعا له، اس کے لیے دعا کی۔ فلم يكن في الوفد احد بعد دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يفضل علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے خیر میں اس سے زیادہ کوئی افضل نہیں تھا، بندہ جو پاگل تھا لیکن آپ نے اس کے لیے دعا کر دی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو ان احادیث سے یہ سبق آتی ہے کہ یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، یہ جس کو جن چمڑ جاتا ہے یہ ہوتا ہے، جس کو اوپر پڑتی ہے اسے پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ مصیبت ہے۔ آج کچن میں آگ لگ گئی، آج پیٹی کے اندر کپڑے جل گئے، آج 1 لاکھ روپیہ تھا اور وہ پیٹی کے اندر لاک میں تھا اور وہ کٹ گئے سارے، لاکھ روپے کے نوٹ ضائع ہو، 500 کے 1000۔ یہ مذاق نہیں، یہ حقیقی واقعات آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں جو ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اسی طرح امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ ان کی بچی ہے جسے کوئی مسئلہ ہے، آپ نے لکڑی کے اس وقت 2 جوتے تھے بھیج دی اور اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا کہ جو ہے سائنسدان اور ڈاکٹر بھی کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ہماری طب میڈیکل سائنس عاجز آ جاتی ہے، رپورٹیں سب کلیئر ہوتی ہیں اور رپورٹیں کلیئر ہیں لیکن بندہ ٹھیک نہیں، سمجھ نہیں آتی کیا ہے اسے۔ سعودیہ میں شیخ عبداللہ سدحان، ان کا ایک سائٹ بھی ہے شفا کے نام پہ، ان کی کتاب بھی ہے، وہ دم وغیرہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک آدمی آیا اور اس کا ایک بیٹا تھا 7-8 سال کا اس کے ساتھ، جو پورے سعودیہ میں بڑے سے بڑے ہاسپٹلوں میں گھوم گیا، وہ چلتا تھا ٹھیک تھا، اچانک اس نے چلنا چھوڑ دیا، چل نہیں سکتا، اٹھا کے اسے گھوم رہا ہے، اور علاج کروانے کے بعد جب جواب ہو گیا ہر طرف سے تو شیخ کے پاس آئے، تو شیخ نے کیا کہا انہیں جو ہے شیخ نے بٹھایا، تشخیص کی، سمجھ گیا معاملہ، چائے پی اور آدھا کپ اسے کہا اتنی شدید ہوتی ہے اور خطرناک ہوتی ہے۔ دیکھیے علاج کرنے والے خاص کیوں لوگ ہیں، ہر بندہ کیوں نہیں علاج کر سکتا؟ ہر بندہ بھی دعائیں جانتے ہیں، فاتحہ آتی ہے، سورہ فلق آتی ہے، سورہ ناس آتی ہے، یہی چیزیں پڑھی جاتی ہیں، آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، تو ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اب اس راز کو جانیں۔ جتنے یہ اذکار ہیں، صبح و شام کی دعائیں ہیں جن سے ہماری حفاظت ہوتی ہے، دم کرتے ہیں، ہر بندہ کر سکتا ہے، لیکن کمی کیا رہ جاتی ہے، ان کمیوں کی طرف چند منٹوں میں اشارہ کروں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ترمذی کے اندر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے دعا مانگو وانتم موقنون بالاجابہ، تمہیں یقین ہو دعا کی قبولیت کا، یقین سے مانگو، یقین کے ساتھ پڑھو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتے جس کا دل غافل، توجہ نہ ہو۔ امام صاحب دعا مانگتے ہیں نماز کے بعد، اکثر مساجد میں سب ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کسی کا دماغ جو ہے دکان پہ ہے، کسی کا یہ کہ جلدی ختم کرے اور میں جاؤں اور کام یہ کرنا ہے اور فلاں کرنا ہے، کوئی توجہ ہی نہیں، وہ ایک رسم کی طرح جو ہے ہاتھ اٹھائے منہ پہ پھیرا اور چلے، یہ دعا ہے ہماری۔
تو دعا جب یقین کے ساتھ اور دل غافل ہوگا تو کیسے قبول ہوگی؟ اعمال جو دل کے ہیں اس کے اثرات پڑتے ہیں. اب ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، کتنی عظیم حدیث ہے اور ہم غافل ہیں اس سے، اور اس میں ہماری تربیت بھی ہے. گھر سے نکلنے کی دعا کس بچے کو یاد ہے؟ بچہ سنا، کس بچے کو یاد ہے؟ گھر سے نکلنے کی دعا. گھر سے باہر نکلتے ہیں دعا پڑھ کے نکلتے ہیں. کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ کوئی سنائے گا بچہ؟ شرمانا نہیں جس کو آتی ہے. بسم اللہ، آگے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. 3 جملے کہے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، میرا کوئی ہیلا نہیں، قوت نہیں اللہ کے علاوہ. یہ دعا جو پڑھتا ہے اسے کہا جاتا ہے ہدیتا، تجھے ہدایت ہوگی. وکفیتا، تمہارے لیے کلمات کفایت کیے گئے. کفیتا، تجھے کافی ہو گئے یہ کلمات. ووقیتا، اور تیری حفاظت کی گئی، اللہ کی حفاظت مل گئی، ہدایت مل گئی. کلمات یعنی یہ کلمات کافی ہو گئے بندے کو. تنحى عنہ الشیطان، حدیث کے لفظ شیطان ایک طرف ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے اب میں اس بندے کا کیا کروں جس کو ہدایت مل گئی، کفایت ہو گئے کلمات اور اس کی حفاظت کی گئی، اب میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا. اور ہم اس سے غافل ہیں. اس دعا کے اگر دل سے نکلے اور یقین کے ساتھ نکلے تو نہ کوئی حادثہ آئے گا، نہ کوئی پریشانی، نہ اسے کوئی وائرس چمٹے گا، نہ کوئی مصیبت آئے گی. وہ اللہ کی حفاظت میں، لیکن دل تو غافل ہے، پتہ ہی نہیں کیا پڑا. یہ دعائیں ہیں، یہ دعا ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کا نام لے کے نکل رہے ہیں، اس لیے تو اثر نہیں ہوتا. اب یہ دعا اللہ کا نام برکت والا ہے. توکل تو ایک اتنی بڑی چیز ہے، پتہ ہے آپ، اللہ پر توکل، بھروسہ، اعتماد سب سے اعلیٰ مقام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری میں ہے کہ 70,000 جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب کے. 70,000 جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب کے. وہ کون لوگ ہیں؟ تو یہ توکل اور بھروسہ جو ہے اس کے بارے میں بتایا. صحابہ آپس میں بحث کرنے لگ گئے. آپ گھر چلے گئے بات کر کے، کچھ کہنے لگے ہو سکتا ہے جو مسلمان پیدا مسلمانوں کے گھروں میں وہ شرک نہیں کیا، توحید سب سے اعلیٰ. اس نے کہا جہاد بڑا مقام ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے. کچھ نے کہا ہجرت کا بڑا مقام ہے، ہجرت کرنے والے شاید وہ لوگ ہوں گے. آپ گھر سے آئے اور دیکھا لوگ آپس میں بحث و تمیز ہو رہی ہے. کون وہ لوگ ہیں؟ فرمایا ہم الذین لا یسترقون، یہ وہ لوگ ہیں جو دم نہیں کرواتے، یہ آستانوں پہ نہیں جاتے. ان کا ایمان اتنا اعلیٰ ہے، ایمان اتنا شاندار ہے. یہ نہیں کہ صرف دم نہیں کرواتے اور نمازوں میں چھٹی ہے، ہر کام میں چھٹی ہے، ہر کام میں پرفیکٹ ہیں یہ لوگ. حتیٰ کہ دم کرانے کی بھی ضرورت نہیں کہ خود ہی اپنے آپ کو دم کر لیتے ہیں. لا یسترقون ولا یکتوون، اور آگ سے علاج کروانا جائز ہے، دم کروانا بھی جائز ہے، لیکن ان کا مقام سب سے اعلیٰ ہے. یہ آگ سے بھی علاج نہیں کرتے کہیں سے. ولا یتطیرون، اور بدشگونی نہیں کرتے. تطیر جاہلیت کے دور میں پرندہ بائیں طرف سے گیا تو واپس لوٹ آتے. اب تو یہ سفر ٹھیک نہیں. آج بھی کسی کا بلی کالی بلی رستہ کاٹ دے تو وہ ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، واپس آ جاتا ہے. تو یہ بدشگونی ہے. کتنی علامتیں ہمارے معاشرے میں. گاڑی خریدی نئی، پرانا جوتا باندھ دیا اس کے ساتھ کہ نظر بد نہ لگ جائے. نئے رنگ کی گاڑی، نئی گاڑی خریدی، کالے رنگ کا کپڑا باندھ دیا اس کو، نظر بد نہ لگ جائے. نیا گھر بنایا، ہنڈیا کو اس کے اوپر الٹا لٹکا دیا، الٹا رکھ دیا، یا کالا رنگ جو ہے وہ اس کا بینر اس میں ماشاءاللہ لکھ دیا کہ نظر بد نہ لگ جائے. اتنے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہم. اللہ اور اللہ پہ یقین ہی نہیں، اللہ پر ایمان ہے لیکن وہ اذکار ہی نہیں پڑھتے جو طریقے ہمیں سکھائے گئے. یا کوئی تعویذ باندھ لے گا. ایک بندے دم کے لیے آیا، جناب اس کو جن چمڑے ہوئے ہیں، 2 تعویذ یہاں باندھے ہوئے، 2 اس نے یہاں باندھے ہوئے، 2 اس نے کمر پہ باندھے ہوئے، اور 4 بندوں نے اس کو پکڑا ہوا، 2 نے ٹانگوں کو، 2 نے ہاتھوں کو. قابو نہیں آ رہا بندہ. اور ملنگ، اس کا جو رشتہ دار جس کو ملنے ہیں وہ ملنگ قبرستان کے ساتھ رہتا ڈیرا ہے. میں نے کہا بابا جی کچھ کرو آپ.
کیا کرنا ہے؟ جزاک اللہ خیر، آپ کی میری نوازش ہوگی، ذرا اس کو ٹھیک کر دیں۔ میں نے کہا سارے تعویذ پہلے تو اتارو اس سے، اب چھوڑ دو، پیچھے ہٹ کے سارے، اب دیکھتے ہیں قرآن کا مقابلہ کرتے ہیں یا نہیں۔ چاروں عیسائی جن تھے، سب اللہ کا شکر ہے مسلمان ہوئے اور وہ بالکل بندہ ٹھیک ہو۔ یہ قرآن کی برکتیں ہیں، یہ قرآن کی برکتیں ہیں۔ ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں، تو بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ پھر کیا کہا؟ ولا یتطیرون، بدشگونی نہیں کرتے، وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں۔ اور یہاں اس دعا میں کیا ہے؟ توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ آگے توکلت علی اللہ کی تفسیر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی تفسیر ہے، اے اللہ میرا کوئی ہیلا نہیں، چاہے میری جتنی زمینیں ہیں، میرے پاس پیسے ہیں، نوکر ہیں، اسلحہ ہے، بندوق ہے، ہر چیز ہے، اللہ میرا کوئی ہیلا نہیں، کوئی قوت نہیں، میں لا شیء، کچھ بھی نہیں ہوں، الا باللہ، تیری توفیق کے بغیر۔ سارا کچھ اپنی ذات کی نفی، اپنی قوتوں کی، اپنی تدبیروں کی، اپنی طاقتوں کی نفی کر دی۔ کہا اللہ تعالیٰ تیری طاقت ہے، تجھی پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ یہ ہے وہ توحید۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ یہی تواضع اور عاجزی تھی انبیاء کی، صحابہ کی۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام، جس نے ایک مکہ مارا اور بندہ ہی مر گیا، ایک مکے سے اتنی قوت، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ رب لما انزلت الی من خیر فقیر۔ جب فرعون سے دور نکلے اور نہ روٹی پکانے والی، نہ گھر، پیاسے بھوکے، کیا کہا درخت کے سائے کے نیچے؟ اللہ جو میری حالت ہے ابھی، میں تیری خیر کا محتاج ہوں۔ تو اپنی اس مسکنت کو، اپنی اس غریب الوطنی کو اللہ کے دربار میں پیش کیا، تو اللہ کے سامنے عاجزی، ہم فقیر ہیں، وہ غنی ہیں۔ تو اس میں یہ دیکھیں، یہ دعا ہماری تربیت بھی کرتی ہے، حفاظت بھی کرتی ہے، عقیدہ بھی سکھاتی ہے، اور تربیت بھی کرتی ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ گھر سے نکلے ہو کسی کام کے لیے اور اللہ پر ہمارا بھروسہ، اعتماد مضبوط ہو جائے، تو حدیث مسند بزار میں ہے، عمر بن الخطاب راوی ہیں، فرمایا لو توکلتم علی اللہ حق توکل لرزقکم کما یرزق الطیر یغدو خماصا ویروح بطانا۔ فرمایا تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا حق ہے بھروسہ کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، جو خالی پیٹ جاتے ہیں اور پیٹ بھرے ہوئے واپس آتے ہیں۔ تو جب یقین ہوگا دعا کی قبولیت کا، ان اذکار کا، تو پھر آپ اپنے اوپر دم کریں گے، اثر ہوگا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ میں مکہ میں تھا اور کوئی طبیب بھی نہیں تھا، بیمار ہو گیا تو زمزم کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کے پی لیتا میں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی ہی شفائیں دی۔ پھر مجھے جب کوئی بیماری ہوتی تو میں یہی کام کرتا۔ تو بندہ ہمیشہ جو ہے سرکاروں کو نہ ڈھونڈتا رہے، خود بھی دم کر لے، لیکن یقین کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ تو اس حدیث میں کیا بتایا؟ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ۔ تو دل جب کمزور ہو، اللہ پر جو ہے وہ توکل نہ ہو، تو پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ یقین کے ساتھ دعا مانگی قبول ہوتی ہے۔ فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین، اللہ سے مانگنا ہے تضرع کے ساتھ، گریہ زاری کے ساتھ۔ کب آئے گی گریہ زاری؟ جب دل سے نکلے گی، پھر ہی تواضع ہوگی، پھر ہی رونا آئے گا، پھر ہی ہوگا سب کچھ ہی۔ اور اللہ تعالیٰ اعتداء کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کریم و جواد، اللہ کریم ہے، اپنے بندے سے شرم کھاتے ہیں کہ اس کے ہاتھ جو ہے جب وہ اٹھائے کہ اسے خالی لوٹا دے، اللہ کو شرم آتی ہے۔ اور یہ روایت ابن ماجہ کے اندر اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، اللہ سے سوال کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں، فرشتے بھی، اور جتنی مخلوقات ہیں اور زمین میں جو کچھ ہے، وہ ہر روز کسی نہ کسی شان میں ہے۔
ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم، کوئی بھی مسلمان دعا کرتا ہے نہ گناہ ہے اس میں نہ کسی رشتہ داری سے قطع تعلقی ہے، الا اعطاء اللہ بها احدى ثلاث، اللہ تین چیزیں اسے عطا کرتے ہیں، تینوں میں سے ایک، اما ان تعجل له دعوته، یا تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے جلدی، واما ان يدخرها له في الاخرہ، یا اس کا ثواب آخرت میں اللہ رکھ لیتے ہیں، واما ان يصرف عنه من السوء مثلها، یا پھر اللہ تعالیٰ وہ مصیبت نہیں ٹالی اس جیسی کوئی اور مصیبت ٹال دیتے ہیں، دور کرتے ہیں، اور بندہ کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ دعا تو قبول ہوتی ہے لیکن ہمیں علم نہیں ہوتا۔ تو کہنے لگے صحابہ اذا نکثر، ہم زیادہ دعا کرتے ہیں اللہ کے نبی، تو آپ نے کیا کہا اللہ اکثر، اللہ بھی اتنا ہی زیادہ تمہیں معاف کرے گا اور مصیبتیں دور کرے گا تمہاری۔ یہ مسند احمد کے اندر ہے اور اس کی تحقیق کرنے والوں نے کہا اسنادہ جید، اس کی سند جید ہے۔ تو بھائی میرے، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ دعائیں ہیں جو حفاظت کرتی ہیں۔ دیکھیں سورہ فلق اور ناس، اس کے بارے میں فرمایا کہ مستعاذ، کوئی بھی پناہ مانگنے والا ان سے بڑی پناہ نہیں لا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو کیا گیا تو یہ فرشتوں نے جو جبریل امین لے کے آئے، یہ صورتیں نازل ہو چکی تھی، دوبارہ یہ علاج کے لیے آئی اور آپ کو دم کیا گیا اور آپ جیسے جیسے پڑھتے گئے اور وہ گریں کھلتی گئیں۔ تو معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس، اس سے دم کیا کریں۔ بچوں کو دم، آپ نے حسن اور حسین کو دم کرتے اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور ان کو کیا دم کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان وہامہ، اور اس لیے آپ حسن حسین کو یہ دم سکھایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، اپنے حسن حسین کو، ہر شیطان سے اور ہر وہ موذی جانوروں سے اور ہر بد نظر سے۔ مکمل یہ جو ہے، مکمل یہ پناہ ہے ان کلمات کے اندر، ان کلمات کے اندر مکمل پناہ ہے۔ بندہ اگر کہیں سفر میں ہے اور اترا ہے، یہ دعا پڑھ لی ہے تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی۔ 3 دفعہ صبح پڑھ لے، شام پڑھ لے، حفاظت میں نہ بچھو نہ سانپ کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ آپ سوتے وقت یہ دم کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو ہاتھوں میں پڑھتے سورہ فلق، ناس اور سورہ اخلاص، اور پڑھ کے پھونک مارتے، پھر پورے جسم پہ پھیر لیتے، پھر دوسری 3 دفعہ یہ کرتے۔ ہمیشہ آپ نے یہ کیا جب یہ صورتیں نازل ہوئیں، حتیٰ کہ جس دن آپ بیمار تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا اور آپ کے ہاتھ مبارک جو ہیں ان پہ یہ دم کیا اور پورے جسم پر آپ کے پھیر دیا، کیونکہ آپ کے ہاتھوں کی برکت کی وجہ سے۔ تو یہ دعائیں، اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع، آخری 2 آیتیں جو ہیں اس کے بارے میں آتا ہے کفتا، جو یہ رات کو پڑھ لے اسے کفایت کر جاتی ہیں۔ اور آیت الکرسی کے بارے میں کیا بتایا، وہ شیطان جو چوری کرتا تھا انسانی شکل میں آ کر، آخر میں یہ وظیفہ بتایا اس نے، آپ نے کیا مہر لگائی کہ جو شاید آیت الکرسی رات کو پڑھتا ہے اللہ کی طرف سے ایک نگہبان اس پہ مقرر ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک نگہبان مقرر ہو جاتا ہے، نہ چوری ہوگی نہ جادو ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع اور سورہ بقرہ کے بارے میں کیا فرمایا، لا یستطیعها البطل، اس کا توڑ نہیں ہے کسی بھی ساحر کے پاس۔ سورہ بقرہ اگر کوئی پڑھ لے تو اندازہ کریں ان چیزوں کی سے ہم غافل ہیں۔ تو اذکار، بچوں کو دعائیں یاد کروائیں، خود یاد کریں، گھر روز پڑھیں، سفر کی دعا پڑھیں، ان کی برکات سے ہماری تربیت بھی ہوتی ہے۔ دوسری بات، اس کے مفہوم کو بھی سمجھیں، صرف یہ منتر نہ سمجھیں۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے 10,000 دفعہ استغفار کر لیا، میرے تو حالات نہیں بدلے۔ بھی استغفار کا معنی کا پتہ ہے، دل سے کیا ہے، کیسے کیا ہے۔ وہ ایک بی بی ہماری تھی سیاست دان، وہ تسبیح ہاتھ میں ہوتی تھی، سیاست کا دور تھا، تو کسی صحافی نے کہا بی بی جی کیا پڑھتی ہیں؟ تو کہنے لگی آیت الکرسی پڑھتی ہیں۔ تو صحافی نے کہا آیت الکرسی بڑی لمبی ہے بی بی، مجھے لگتا ہے آپ صرف کرسی کا ورد کرتی ہیں۔ تو بات ہمارا یہی ہے، ہمارا بھی حال یہ ہے
کہ ہم پڑھتے ہوں گے سبحان اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لیکن ہمیں مفہوم کا ہی نہیں پتہ کیا مطلب ہے اس کا، تو کیا اثرات ہوں گے اس کے؟ یہ تو لذت ملتی ہے اس ذکر کرنے سے، سکون ملتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، جنت میں درخت لگ گیا، 500 سال گھڑ سوار اس کے نیچے بھاگے، سایہ ختم نہیں ہوتا۔ استغفار کرنے سے حالات، ہر غم اور ہم دور ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ہماری نہیں دور ہوتی، رزق میں برکت نہیں پڑتی۔ وجہ یہ استغفار کا معنی کے نہیں پتہ ہے۔ اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، دل سے جب معافی مانگیں گے پھر گناہ کے کام بھی چھوڑیں گے تو برکتیں آئیں گی۔ لیکن ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، استغفر اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، استغفر اللہ بھی پڑھ رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، حرام نظر بھی اٹھا رہے ہیں، حرام چیزیں بھی سن رہے ہیں، میوزک بھی سن رہے ہیں، ساتھ تسبیحات بھی پڑھی جا رہی ہیں، تو کیا پھر اثر ہو؟ تو ہمیں اللہ کی طرف جو ہے نا خالص، ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم نے خیر و برکت اور یہ چیزیں ڈھونڈنی ہیں تو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے آپ کو اذکار کا جو ہے اس طرف لانا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار کی متعلق بتایا ہمیں کہ صبح کی یہ دعا، شام کی، اور اہم چیز کہ یہ ساری چیزوں کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اس لیے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھاما آپ نے، فرمایا یا معاذ انی احبک، اے معاذ مجھے آپ سے محبت ہے، 3 دفعہ فرمایا کہ ہر نماز کے آخر میں یہ کلمات کہنا نہ بھولنا، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے رب میری مدد کرنا تیرا ذکر کرنے میں، تیرا شکر ادا کرنے میں، اور تیری عبادت اچھے طریقے سے کرنا۔ اس لیے صبح کی دعا جو ہے، صبح کی دعا کے متعلق کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی رد علی روحی، شکر ہے اللہ کا جس نے میری روح کو واپس کر دیا، وعافانی فی بدنی، اور میرے بدن میں عافیت دی، بیماری نہیں، صحیح سلامت سویا، صحیح سلامت اٹھا۔ کتنے رات سوتے ہیں، صبح جناب ہارٹ اٹیک ہو گیا، جسم پیرالائز ہو گیا، لقوا ہو گیا اور فالج ہو گیا، یہ بیماری لگی، شکر ادا کر رہا ہے۔ وعافانی فی بدنی، تیسری اہم بات، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِي، اور اس نے مجھے اذن دی، اجازت دی اس کا ذکر کرنے میں۔ اللہ کی اذن اور اس کی مرضی، اس کی توفیق کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اس لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہے، معافی مانگتا رہے، اللہ مجھے توفیق دے نیکی کرنے کی اور دین پر چلنے کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا انعام اللہ صاحب کہہ رہے ہیں وقت اوپر ہو گیا ہے، تو میرا خیال ہے نشست کو ختم کرتے ہیں۔